قرآن میں اور حدیث قدسی میں کیا فرق ہے؟ ظاہر ہے ایک وحی مطلوع ہے اور ایک وحی غیر مطلوع ہے، یعنی وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے اور جس کی تلاوت نہ کی جاتی ہو۔ حدیث قدسی اللہ تعالیٰ سے نبی علیہ السلام نے وہ باتیں بیان کی ہیں جو قرآن میں نہیں آئی ہیں۔ اس میں جو الفاظ کا چناؤ ہے وہ رسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور فرمان اللہ کا ہے۔ حدیث قدسی انجیل محمد علی مرزا لکھے تو میری ویڈیو کھل جائے گی، میں کافی ساری ویڈیوز میں سے ڈسکس کر چکا ہوں۔ تو فرق یہ ہے کہ قرآن باللفظ ہے جس میں الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں، حدیث قدسی میں اللہ کے الفاظ ہو بھی سکتے ہیں اور بالمفہوم بھی بات ہو سکتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے جو اللہ سے سنا اسے اپنے الفاظ میں آگے بیان کیا، اور اس میں پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض کا صحابہ کرام بھی نبی علیہ السلام سے حدیث قدسی بیان کرتے ہیں، صحابہ کے اپنے الفاظ بھی میچ نہیں کر رہے ہوتے، مفہوم ایک ہی ہوتا ہے لیکن الفاظ میں تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے۔ قرآن کے کیس میں ایسا نہیں ہوگا۔ قرآن اگر 1000 صحابہ حضور سے کوئی آیت بیان کر رہے ہیں، وہ 1000 کے 1000 صحابہ ایک جیسی آیتی بیان کریں گے۔ اب آپ کو فرق پتہ چلا؟ حدیث میں ایسا نہیں ہوتا، اسی لیے حدیث کے اینڈ پہ آتا ہے او کما قال علیہ السلام، یا پھر جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ اس کا آپ نے تجربہ کرنا ہو تو صحیح مسلم کھول کے پڑھیں، مسلم شریف پوری کی پوری اسی ترتیب میں لکھی گئی ہے کہ ایک حدیث کئی صحابہ سے امام مسلم نے لی ہے، اور ترتیب میں مثلا جو مسلم کی پہلی حدیث ہے، جس شخص نے میری طرف کوئی جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے۔ یہ حدیث اسی طرح کے الفاظ کے ساتھ، کوئی لفظ آگے کوئی پیچھے، کسی میں شروع میں ڈفرنٹ الفاظ کے، مجھ سے حدیث بیان کرنے کو ویسا نہ سمجھو جس طرح تم ایک دوسرے سے بات بیان کرتے ہو، میری طرف اگر جھوٹ منسوب کیا تو تم جہنم میں جاؤ گے۔ اب یہ بھی بات وہی ہے لیکن کسی اور انداز میں۔ تو امام مسلم نے شروع میں جو 6-7 حدیثیں ہیں نا، وہ یہی لی ہے، ایک ہی حدیث حضرت علی سے، حضرت ابو ہریرہ، ابن عباس، جابر بن عبداللہ، مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، لیکن ساروں کے الفاظ میں تھوڑا تھوڑا فرق ہوگا، بات ایک ہی ہو رہی ہے۔ یہ فرق ہے حدیث اور قرآن میں۔ اگر قرآن کی آیت ہوگی نا اور 6 صحابہ سے آپ لے رہے ہوں گے، وہ 6 کے 6 ایک ہی طرح آیت پڑھیں گے۔ باقی جو قرات کا اختلاف ہے نا وہ اپنی جگہ، وہ اختلاف وہ پنجابی والا نہیں ہے، وہ 7 قرات میں قرآن نازل ہوا ہے، بخاری مسلم میں ہے۔ جس طرح وہ کہتے ہیں بخاری میں لکھا ہے، ابن مسعود جو ہے وہ واللیل اذا یغشا میں وذکر کے الفاظ کے ساتھ پڑھتے تھے، اور اس میں جو ہمارے پاس مصحف ہے اس میں الفاظ ڈیفرنٹ ہیں، لیکن قرآن میں جو آیات جس طریقے سے وہ صحابہ کرام ایک طریقے سے بیان کرتے ہیں، حدیث میں ایسا نہیں ہوتا۔ قرآن باللفظ ہے، احادیث بالمفہوم ہے۔